آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع عنایت کیا کہ میں اپنے خیالات آپ کی وساطت سے قوم تک پہنچا سکوں۔ اس وقت پاکستان بحیثیت ریاست کے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اور ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم اس وطن عزیز کو اس سیاسی اقتصادی بحران سے نکالیں، ناجائز حکومت کا خاتمہ کریں اور عوام کی ایک منتخب جائز حکومت وجود میں آئے۔ جہاں دھاندلی تشت بام ہوئی، وہاں جعلی حکومت کی 2 سالہ کارکردگی بھی اور اس کی نااہلی اور نالائقی بھی پوری دنیا پر آشکار ہو چکی ہے۔ گڈ گورننس کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور مہنگائی ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ، ان کی چیخ و پکار، ان کی آہیں آسمان سن رہا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو اور ریاستی اداروں کو اپنی قوم کے کرب کا احساس نہیں ہے۔ داخلی معاملات انتشار کا شکار ہو چکے ہیں۔ خارجہ پالیسی مکمل ناکام ہے۔ ہم عالمی سطح پر بھی اور خطے کی سطح پر بھی تنہائی کی طرف چلے گئے ہیں۔ ہماری معیشت اس قدر زمین بوس ہو چکی ہے کہ کوئی ملک ہم سے کوئی تعلقات وابستہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چین کو ہم نے ناراض کیا ہے، سعودی عرب جیسے دوست کو ہم نے ناراض کیا ہے۔ آج افغانستان اور ایران انڈیا کی جھولی میں جا رہے ہیں۔ عالمی سطح پر امریکہ ہندوستان کے شانہ بشانہ پاکستان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کو بچانا ہے۔ سقوط کشمیر پر ریاستی خاموشی نے ہماری قومی غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے، اور اب مسئلہ کشمیر پر قومی موقف کو تحلیل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کی سیاسی اور جغرافیائی حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے ریاستی ادارے حرکت میں آ چکے ہیں۔
کشمیری قوم جس نے پاکستان سے ہمیشہ امیدیں وابستہ کی ہیں، آج انہیں مایوسیوں کی تاریکیوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کے شرائط پر قانون سازی کر کے وطن عزیز کی آزادی کو بیچا جا رہا ہے۔ ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قوم کو اگر کوئی امید نظر آ رہی ہے تو وہ حزب اختلاف کی آل پارٹیز کانفرنس سے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے نظر آ رہی ہے، جہاں تمام سیاسی جماعتوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے اس ملک میں حقیقی جمہوریت اور آئین کی بالادستی کو قائم کرنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو ہر قیمت پر انتخابی عمل اور سیاسی عمل سے باہر رکھنا ہے۔ اس حوالے سے صورتحال اب بالکل واضح آ گئی ہے اور انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ اس کے لیے فوری مشاورت کا عمل شروع ہو چکا ہے اور جو اس کی فوری تقاضے ہیں وہ ترتیب دیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دو روز میں اور بھی بہت سے اچھے فیصلے قوم کے سامنے آ سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولانا صاحب، آپ نے جس طرح ذکر کیا اے پی سی کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اور جو رد عمل سامنے آیا ہے تمام اطراف سے، اس میں ایک بیانیہ یہ بھی ہے، دو طرفہ بیانیہ حکومت کا بھی اور حکومت کے سپورٹرز کا بھی، کہ بھارت ساری اس کے پیچھے ہے، غیر ملکی قوتیں جو ہے وہ اپوزیشن کو وہ کر رہی ہیں۔ اس تاثر کے بارے میں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہ کہیں کہ ان لوگوں کو اقتدار میں لانے کے لیے کن کن لابیوں نے اس کی پشت پناہی کی ہے۔ ہم جانتے ہیں ہندوستان اور راہ کس کے پشت پر رہا ہے اور کس طرح ان لوگوں کو اقتدار میں لانے کے راستے دیے ہیں، کس طرح ان کو سہولتیں مہیا کی ہیں۔ یہ بحث اگر چھیڑی گئی، میرے خیال میں ہم ان کو واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم سیاست میں نہ ہوتے تو یورپ میں ہوتے، اور ہم سیاست نہ بھی کریں تو پاکستان کی اسی خاک کے اندر ہم دفن ہوں گے اور یہیں پر رہیں گے۔ اے پی سی سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی چیف آف آرمی اسٹاف سے اپوزیشن کی نمائندوں کے، اس میں کیا نکات طے ہوئے تھے اور اس کو سیکرٹ کیوں رکھا گیا؟ سیکرٹ رکھنا یہ سیاستدان کی مجبوری نہیں ہوتی، سیکرٹ رکھنا اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہوتی ہے عام طور پر۔ اور میں آپ کو واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اجلاس تو انہوں نے بلایا پارلیمانی لیڈرز کا گلگت بلتستان کے حوالے سے، اور اپنے لوگوں کے ذریعے سے خبریں کچھ اور نکالی جا رہی ہیں۔ یہ تو اس اجلاس کا ایجنڈا ہی نہیں تھا۔ ہم ایک ایجنڈے پہ بیٹھتے ہیں، اگر ایک گھنٹہ ہم نے اس ایجنڈے پہ گفتگو کرنی ہے تو جزوی طور پر کوئی ادھر ادھر کی اور بات بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ اسی ایجنڈے کے اوپر، گلگت بلتستان کے ایجنڈے کے اوپر پارلیمانی لیڈرز کو بلایا گیا تھا۔ تو قوم کے سامنے اگر پیش کرنا ہے تو انہوں نے پیش کرنا ہے جنہوں نے بلایا ہے، اور خفیہ گفتگو یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ ان کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے اگر ایک فریق چاہتا ہے کہ یہ چیز پردے میں رہے تو شریعت بھی کہتی ہے کہ دوسرا فریق بھی اس کا احترام کرے۔ لیکن جہاں جس چیز کی پردہ داری ضروری ہوتی ہے وہاں ان کے اپنے لوگ اس کی پردہ داری کر رہے ہیں اور غلط طور پہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں واضح طور پر آن ریکارڈ یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ان کی بلائی ہوئی میٹنگ تھی، ان کے کہنے پہ سب جمع ہوئے تھے، اور اس کا ایجنڈا گلگت بلتستان کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔
مولانا صاحب آپ باری باری لیتے نے اس کے بعد کہ اگر مارچ آ گیا تو مارچ کے مہینے میں جو اکثریت ہے وہ اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی سینٹ کے اندر بھی، تو پھر جنوری کا ٹائم کیوں لیا گیا کہ سب جماعتیں جمع ہوں گی اسلام آباد میں؟ نہیں، جنوری شاید آخری سٹیپ ہے، اس سے پہلے بھی تو بہت سے سٹیپس ہیں۔ اس کے اندر فضا بنانی ہے، ملک کے مختلف حصوں میں ہم نے اپنے ملین مارچ بھی کرنے ہیں، اپنے جلسے بھی کرنے ہیں، ورکر کو بھی متحرک کرنا ہے مختلف پارٹیوں نے، تو اس حوالے سے سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں چلتی ہیں، اور اس حوالے سے ایک ترتیب اور طریقہ کار، ایک شیڈول دیا گیا ہے۔ استعفوں کے معاملے پر نواز شریف صاحب نے کیا بات کی ہے، اور بلاول صاحب جو دونوں جماعتوں آپ کو استعفیٰ پیش کریں گی اپنے جو ممبران کے، اور کیا، اور اس سے پہلے بھی آپ نے ایک جو تحریک چلائی تھی وہ اس کو آپ کس طرح دیکھیں، کیا وہ کامیاب ہوئی تھی یا اب یہ والی کامیاب؟ دیکھیں، استعفے کے آپشن پر پہلی مرتبہ ایک اتفاق رائے سامنے آیا ہے، اس کی موڈیلٹیز کیا ہوتی ہیں، طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کس وقت پیش کی جاتی ہیں، تو اس پر کل جو ہے وہ رہبر کمیٹی بھی بیٹھ رہی ہے، اور اس کے لیے ساری اس پر جو ایک محنت ہوتی ہے وہ انشاءاللہ کل سے ایکسرسائز شروع ہو جائے۔ ون بائی ون کر لیں، سب لیں۔ نیب کی جانب سے اشار میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ فیس و آمدن سے زیادہ آپ نے اندازے بنائے، تو کیا آپ نیب کے سامنے پیش ہوں گے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو دلی کے مسئلے پر کہنا بٹھایا، بلا کر بٹھایا، کیا وہی لوگ آپ کو حکومت بچانے کے لیے بلا نہیں سکتے تھا؟ دیکھیے، حکومت کے حوالے سے بہت کوشش کی ہے انہوں نے کہ ہمیں ان کی سپورٹ پہ آمادہ کر سکے، ورنہ کم از کم ہمیں خاموش کر سکیں، لیکن ہم ہیں کہ ہر صورت میں اپنے اصولی موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور کسی قسم کا اثر ہم نے قبول نہیں کیا ہے ان کا۔ کم از کم میری جماعت جمعیت علماء اسلام ہر اعتبار سے پوری اتری ہے اس بات پر کہ کسی ایک لمحے پر بھی ہم نے اپنے موقف میں لچک نہیں دکھائی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے آپ کے دوسرے سوال کی، تو مجھے کوئی نوٹس اب تک نہیں ملا ہے، اور اس کی کاپی میڈیا کو بھی نہیں ملی ہے، ہم سے لوگ رابطے کر رہے ہیں۔ پھر میڈیا کو خبر دینا خود ڈنڈورا پیٹ رہا ہے اس کی نیتوں کا، لہذا بدنیتی پر مبنی اس قسم کے حربے، اس سے نہ ہم پہلے ڈرے ہیں، اور نہ ہمیں یہ مچھر کی بھنبناہٹ کے برابر بھی ہماری نظر میں ایسی قسم کے نوٹسوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن ایک بات سن لیں، اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نیب میں پیش ہوتے ہیں، تو پھر مولانا فضل الرحمان اکیلے پیش نہیں ہوں گے، 30 لاکھ کارکنان مولانا کے ساتھ نیب کے دفتر جائیں گے، اور 30 لاکھ کارکنان مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نیب کے دفتر میں پیش ہوں گے۔ بہرحال جماعت اس کی سیاسی اور قانونی سب پہلوؤں کا جائزہ لے گی اگر نوٹس ملا۔ جب نوٹس ہی نہیں ہے، اور پھر میڈیا سے ہم نے پوچھا ہے، ان کے فون ہمیں آ رہے ہیں کہ جی کوئی کاپی آپ کے پاس، میں نے کہا آپ کو کاپی نہیں دی گئی اور آپ نشر کر رہے ہیں اس کو، کہتے ہیں ہمیں کاپی بھی نہیں مل رہی۔ جب کاپی نہیں دے رہے، نہ ہمیں دے رہے ہیں اور نہ ان کو دے رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دال میں سارا کالا کالا ہے۔ ایک منٹ، ایک سوال یہاں سے لے لیں، ایک منٹ آ رہے ہیں۔ مولانا، آپ کشمیر کمیٹی میں بھی رہے اور گلگت بلتستان کے ایشو سے آپ بہت زیادہ واقف بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے عمل کے بعد اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ یا حکومت جس نے پارلیمانی رہنماؤں کو بلایا تھا، وہ کیا یا کس طرح کا ایک نظام دینا چاہتی ہے، کس طرح کا حل پیش کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیے، اس پر تو جو وہاں بیٹھے تھے وہی آپ کو ساری تفصیل بتا سکتے ہیں، لیکن میں اصولی بات کرنا چاہتا ہوں کہ لداخ، وادی کشمیر دونوں طرف کے، اور گلگت بلتستان، یہ تمام آل جموں کشمیر کا حصہ ہے۔ اس پر سپریم کورٹ آزاد کشمیر کا فیصلہ موجود ہے، اور پھر پاکستان کا جو اصولی موقف اول دن سے چلا آ رہا ہے، وہ استصواب برائے کا حق ہے کشمیریوں کا۔ اگر جو کچھ انڈیا نے کیا ہے اور وہی کچھ ہم کر لیں
तो इंडिया जो इक़दामात कर रहा है तो उसका मौक़िफ़ भी यही है कि कश्मीर उसका अटूट अंग है और उसका जोग्राफियाई हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ये मुतनाज़ा इलाक़ा है और यहाँ के अवाम फ़ैसला करेंगे। तो हम अपने पूरे मौक़िफ़ को तहलील कर दें। उन कश्मीरियों का क्या बना जहाँ 70 साल हमने उनकी इज़्ज़तों, उनके नामूस, बहनों के, माँओं के इज़्ज़त व नामूस, नौजवानों के खून और उन शहादतों के साथ जो सियासत की है उसका क्या बनेगा फिर? तो इस तरह कोई मुल्क इस तरह अपने उन लोगों के साथ इस तरह नहीं करती कि आज बस हम पे कोई प्रेशर आ गया तो अब हमने सारा कुछ भुला दिया। ये आज़ाद मनश कौमों की अलामत नहीं है, ये ग़ुलाम ज़हनीत की अलामत है। जी बेचारी इस्टेब्लिशमेंट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमें सियासत में जो सियासतदान हैं वो ना खींचें, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि APC में भी मैं सबसे पहले इस बात के हक़ में हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो इस्टेब्लिशमेंट रहे। हम रियासत के लिए उसको एक नागुज़ीर इदारा तस्वुर करते हैं, लेकिन आईनी लिहाज से उसका जो दायरा-ए-कार है उसके अंदर रहें। जब बाहर जाएंगे, जब मेरा ये गैर जानिबदार इदारा सियासत की तरफ आएगा और रेड लाइन को क्रॉस करेगा तो फिर तनकीद तो होगी। कहाँ कोहान का डर है, कहाँ कोहान तो होगा, कहाँ अफ़गान का डर है, कहाँ अफ़गान तो होगा, फिर तो कुछ न कुछ तो होगा। दूसरा सवाल ये है कि शेख रशीद साहब ने एक बयान दिया है कि उस मीटिंग में आपके साहबजादे को कहा गया कि जब असम्बलियों से, जब सेनेट के इलेक्शन होते हैं, जब वोट चाहिए होता है तो फिर वो जगहें जो हैं, वो चीज़ें जो हैं वो हलाल हो जाती हैं, और जब हार जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं तो वो फिर हराम हो जाती हैं। तो क्या ऐसी कोई बात हुई थी? मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मुझे रिपोर्ट हुआ है मैं उस हवाले से इतना कह देना चाहता हूँ कि मैं वो वाहिद आदमी हूँ जिसने कभी न असम्बली की सीट, न कोई ओहदा, न उसकी कोई भीख मांगी है। न इस सिलसिले में कोई साबित कर सकता है कि मैं जनरल बाजवा साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये साफ वाज़ेह कर दूँ इस बात को। फिर ऐसी बात है, इतना ज़िम्मेदार आदमी क्यों कर लेता है? फिर ठीक है, मजलिस में बातें हो जाती हैं, कुछ उन्होंने कहा होगा, कुछ इन्होंने कहा होगा, लेकिन अपने, मैं उनके लिए क्या नाम इस्तेमाल करूं, ज़रा आप लोग मेरे रहनुमाई कर लें। तो मुझे, मेरी शराफत मुझे उसका नाम नहीं तजवीज़ करने दे रही। तो वो लोग जो हैं अब बाहर आकर जो गपशप में कोई बात हो जाती है, इस किस्म की बातें पब्लिक में लाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं? बुलाते आप हैं, बुलाते आप उस एजेंडे पे हैं और नशर कर रहे हैं आप दूसरी बातें। तो पर्दादारी रखो अपनी बात की, वरना पर्दादारी हो जाएगी। पर्दादारी में मसरूफ़ हो तुम लोग। जी यहाँ से ले लें आखिर से। इस वक्त कितना यकीन है कि इस्लामाबाद से इस्तीफा लेकर ही उठेंगे? क्योंकि पिछली बार जब आए थे तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो आपके साथ किया था, जो हाथ किया था, तो वो अपने इस्तीफे देने को तैयार नहीं है। तो इस बार कितना यकीन है कि जो अपोजिशन पार्टियां जो इस्तीफा आपको देने को तैयार थी, आप वज़ीर आज़म का इस्तीफा देंगे? मेरे ख्याल में अब हमें, जब तमाम पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं और उन्होंने अपना पूरा मैनिफेस्टो जो है वो दे दिया है, अब इसमें अगर हम माजी के हम गिले शिकवे उसका दोबारा इआदा करते रहें तो मेरे ख्याल में आप जो मीडिया की दुनिया है उसकी मज़लूमियत का भी हमें एहसास है और हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। तो इस एतबार से हमें अब इस पहलू को सामने रख के सिर्फ सवाल करने का शौक़ पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। मसले की जो नज़ाकत है और उसको जो हमने आगे लेकर जाना है, हमने अकेला नहीं जाना, सियासत के साथ सहाफ़त है। अगर सियासत नहीं है और डिक्टेटरशिप है या बादशाहत है तो सहाफ़त भी नहीं होती वहाँ पर। लिहाजा एक ऐसा जोड़ है कि जिसमें मैं एक अपील करना चाहूँगा पूरे पाकिस्तान की मीडिया से कि वो जमहूरियत का साथ दें, वो नाजायज़ हुक्मरानी का साथ न दें, वो डिक्टेटरशिप की जो अलामत बनी हुई है उसका साथ न दें। वाज़ेह तौर पर आइन के साथ खड़े हों जैसे हम खड़े हैं, जमहूरियत के साथ आएँ जैसे हम खड़े हैं, और उस हवाले से हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ से नौड़ी साहब जी।
जरदारी साहब और मियाँ साहब की जो कल की कंट्रीब्यूशन है उसने उस इकट्ठ और उस वहदत में वज़न डाला है, और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की सियासत में जो उनका अपना एक रोल है और उसका जो वज़न है, हमें उसका ज़रूर उसको वो हैसियत देनी पड़ेगी। जो आपकी मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी से, उसमें हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं आप, उस हवाले से क्या लाया तय किया है, कब से तहरीक आवाज़ के चलने जा रहे हैं और किस तरीके से करेंगे, क्या? देखिए, उसमें हमने उसूली तौर पर तो अगले महीने से ही कुछ शुरू कर दिया है, और उसका एंड जो है वो जनवरी में हम हतमी तौर पर ले जाएंगे। पहले तो इंशाल्लाह पहले मकासद हासिल हो जाएंगे, लेकिन कल रहबर कमेटी का इजलास है जिसमें तमाम सियासी जमातों के, अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे मौजूद होंगे, और वही उस सिलसिले में जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जो जुज़ियात हैं उसको तय करेंगे। अच्छा, मौलाना साहब, आपसे सवाल यहाँ पे कि नवाज शरीफ का जो किताब था उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक बात ये थी कि उन्होंने उसको जिंदा शहीद भी करार दिया, जबकि जब भी उनको मौका मिलता है वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, कर लेते हैं। तो इस वक्त भी क्या समझते हैं, उनको यहाँ आना चाहिए या फिर बाहर करेंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। जिस तरीके से उनको जेल में रखा गया, उसकी बेटी को, उसके भाई को, उनके भतीजों को, उसके पूरे ख़ानदान को, ये भी जुल्म करके रखा गया। आज तक कौन सा वो केस है जो इस तरह सामने आया हो कि जो इल्ज़ाम लगाया गया हो और वो साबित हो और उससे वो सारा माल वापस किया गया हो? तो इस तरीके से सिर्फ पब्लिक में मीडिया के ज़रिए एक कैंपेन चलाना उनके ख़िलाफ़, और मुल्क की सियासी क़यादत आज फिर जब कौम उसको मुंतखब करेगी तो मीडिया सबसे पहले उनकी सफाइयाँ पेश करेगी और कहेगी कि बिल्कुल 62-63 पर पूरा उतरने वाले लोग हैं। तो इस किस्म की चीज़ें एक बड़े लोगों की तौहीन और तज़लील और बेतौक़ीर करने के लिए ये सारे मनसूबाबंदी की जाती है, क़वानीन बनाए जाते हैं, उसके लिए खुसूसी इदारे बनाए जाते हैं, जैसे नेब बनाया गया है। तो मेरे ख़्याल में वो अगर इलाज के लिए गए हैं तो बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा कि वो किसी किस्म के दबाव में आकर पाकिस्तान आएँ, और इस किस्म के जो मखलूक है जिनकी कोई आगा पीछा नहीं है, उनके मज़ालिम और उनके जबर का निशाना बन सके। जिसने भी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लड़ी है उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया, क्या समझते हैं कि आपका जो इत्तेहाद है उसको भी कोई खतरा है इस तरह का? और आज आपने बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात की है, तो क्या आने वाले दिनों के लिए कौन सी बातें तय की गई है जो हुकूमत के लिए मुश्किलात साबित कर सकें? आज की मुलाकात तो खैर बार सिर्फ एक खैर सगाली की हद तक थी, और चूँकि उन्होंने एक बड़ा इजलास बुलाया था, बड़ी इवेंट थी, नौजवान है, हमें नौजवान की हौसला अफजाई भी करनी है, और इसी तरीके से कौमें फिर आगे बढ़ती हैं। तो इस लिहाज से आज मेरी वहाँ मुलाकात थी, कोई सियासी मौजू पर ज़्यादा बातें नहीं हुई हैं, और जो वहाँ तय हुआ है उसी के मुताबिक आगे बढ़ने की बातें हुई हैं, और इंशाल्लाह वो आगे बढ़ेंगी उसी तरीके से जिस तरह तय हुआ है इंशाल्लाह। तो ये जो आपका सवाल है, यही सबसे बड़ा सवाल है पाकिस्तान का, कि जिसने भी कहा है कि मुल्क जमहूरियत के मुताबिक चले, मुल्क आइन के मुताबिक चले, हर इदारा अपने दायरे कार में रहते हुए काम करे, दूसरे इदारों की तरफ तजावुज़ ना करे, तो यही वो एतराज़ है जो पहले भी था, सो वो आज भी है, और हमें ऐसी पॉलिसियों की तरफ जाना होगा कि जिससे हम मुल्क को वापस अपने डगर पे ले आएँ, सियासी डगर पे, जमहूरी डगर पे, और किस किस्म के इस तरह के हरबे। आज इंशाअल्लाह हमने साबित किया है कि दुनिया पर वाज़े हुआ है कि नेब एक ज़ालिमाना इदारा है, इंसाफ का उससे कोई तवक्को नहीं है। मौसम की बात, इससे बात क्या सवाल बात ले लें। होना इसलिए था कि मैं तो किरदार ही आपका था, इसीलिए उसको कट कर दिया गया, होने नहीं आने। अब हम इस बात को रोते रहें या उसका जो एलामिया आ गया है उसको आगे करें जी? या इलाहुल आलमीन, कोई तरजीहात भी होनी चाहिए कि
فیصلہ بہتر ہی رہا ہے جیسے آپ نے مسئلہ کر دیا شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ 8 اکتوبر سے اس کا معنی یہ ہے کہ پھر ریاستی سطح پر فرقہ وارانہ فسادات پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ایک طرف FATF کے تحت آپ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر وقف املاک کے بارے میں قانون سازی کر رہے ہیں، اور عین اسی وقت پر ملک کے اندر فرقہ وارانہ فسادات بھی شروع کر دیے جاتے ہیں تاکہ مذہبی حلقہ وہ بالکل دوسری طرف متوجہ ہو جائے اور وہ آرام کے ساتھ اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، مساجد و مدارس اور علماء اور خطیبوں کے خلاف قانون سازی کر سکیں۔ تو یہ ٹائمنگ کو بھی ذرا دیکھیں کہ یہ ٹائمنگ جو ہے یہ ایک منصوبہ بندی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور صاحب آصف زرداری صاحب نے آپ کو کہا کہ وہ آپ سے 3 سال بڑے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کی تقریر میں وہ جیل چلے جائیں، تو اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں کیا آپ ان سے ملنے کے لیے جائیں گے؟ دوسرا جنرل جو باجوہ ہیں CPEC اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کے جو اثاثوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو ریسٹورنٹ کھولے ہیں، بڑی ان کی بلینز آف ڈالرز کی ایک دیکھیے میری سیاست جو ہے اس کی یہ عادت تو کبھی نہیں رہی کہ ہم لوگوں پہ الزامات لگائیں، لیکن جو چیزیں منظر عام پر آ گئی ہیں تو جب سیاستدانوں کی چیزیں منظر عام پہ آتی ہیں تو پھر فوری طور پر لپک کر ان کو پکڑا جاتا ہے اور دنیا کے سامنے دکھایا جاتا ہے کہ ہم نے ایک کرپٹ پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ تو یہ رویہ پھر ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ رویے ایک جیسے ہونے چاہیے۔ اگر نواز شریف بار بار عدالت میں پیش ہوتا ہے 3 دفعہ کا وزیر اعظم، تو پھر جنرل مشرف کو بھی پیش ہونا چاہیے تھا نا، ان کو بھی تو عدالت ہی بلایا تھا، پاکستانی عدالت نے۔ اگر احتساب جو ان سیاستدانوں کا کیا جا رہا ہے تو وہاں پر تو ان کو وزیر اعظم ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ آپ اپنا استعفیٰ واپس لے جائیں۔ جہاں دوسروں کے لیے کہتے ہیں مستعفی ہو جاؤ، وہاں جنرل کے بارے میں کہتا ہے کہ نہیں آپ مہربانی کریں استعفیٰ واپس لے جائیں۔ جرت ہی نہیں ہے اس کے اندر کہ جنرل سے وہ استعفیٰ لے سکے اور ریٹائرڈ سے۔ جی تو اس صورتحال میں حضرت یہ جو ایک مختلف رویے ہیں، پھر مختلف رویے نہیں ہونے چاہیے نا، پھر ایک رویے کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ آخری تو سوال باقی کی تو گفتگو کی بس مستفی کی باتیں تھی۔ مولانا جیسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں فرمایا کہ سقوط کشمیر 1 سال کے 2 سال کی